وليك المدد من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا ناصرا دليلا معينا حتى تسكنه لك دورا تمتعه فيها كريما يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ونفوسنا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين القول والحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا إله إلا أنت الظالمين. درود پڑھے بابا حضرت محمد علیہ عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری کے مجالس کے درمیان آج ہم 8ویں مجلس کو بعنوان امتحان اور امامت آپ کی خدمت میں اپنا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں اور قرآن مجید کی مشہور و معروف آیا وافی ہدایہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلائی امتحان کیا اور جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا اور پھر اس نے تقاضا کیا کہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رہے گی تو اللہ نے کہا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. علماء ما سلف و ما سبق کا جو طریقہ رہا ہے خطابت کا، جو خصوصاً علماء لکھنؤ تھے، ان کا یہ طریقہ رہا کہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے. تو میں نے اس آیت کے ضمن میں تفسیر صافی کو پڑھا اچھی طرح سے اور سرکار صادق علیہ السلام کا ایک فرمان تفسیر صافی میں ملا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ابراہیم سب سے پہلے عبد خدا تھے. جب عبدیت کے درجے کو اس نے طے کیا تو خدا نے اس کو نبی بنایا. نبوت کے منازل کو طے کیا تو اللہ نے ان کو رسول بنایا. جب رسالت کے درجے کو عبور کیا تو پھر خدا نے اس کو خلیل بنایا اور خلت کے درجے کو جب عبور کیا تو اللہ نے اس کو انسانوں کا امام بنایا. یہاں پر ایک باریک سا نکتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے القاب میں سے ایک لقب ہے خلیل.
خلیل لفظ کے لغوی معنی ہے دوست۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوست اگر کوئی یوسی چیئرمین کا بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ تمام کا تمام اختیار میرا ہے۔ پھر اگر اس دوستی کے معیار کو بڑھاتے جائیں، کوئی منسٹر کا دوست ہوگا، کوئی وزیر اعلیٰ کا دوست ہوگا، کوئی وزیر اعظم کا دوست ہوگا، تو اس سے آپ معنوی اعتبار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے کتنے اختیار ہوں۔ تو یہاں پر ایک لفظ اور بھی ہے قرآن مجید میں، وہ لفظ ہے حبیب۔ خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں اور حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں۔ اب اس فرق کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو خود کسی سے دوستی کا رشتہ جوڑ دے۔ مثلا میرا تعلق کنڈیاروں سے ہے اور یہاں کے دوست احباب ہماری خدمت کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو ہم ان کو روزانہ کہتے ہیں کہ کبھی اس طرف آنا ہو تو ہماری چائے بھی پیتے پھر کراچی چلے جائیں۔ تو یہ ہم ان کو دوستی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہماری چائے پیئے پھر آگے چلے جائیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی والے دوست کہتے ہیں کہ بلا کراچی کب آنا ہو تو ہمارے دولت خانے پر ضرور حاضر ہونا۔ اب وہ دوستی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے نتیجہ یہ خرچ کیا ہے کہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو اللہ سے خود دوستی کا رشتہ جوڑے، حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو اللہ خود معراج پر بلائے۔ اور یہ ملتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، میں پابند ہوتا ہوں موضوع کو چلنے کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا ہے۔ امتحان عربی کا لفظ ہے جو مہن سے لیا گیا ہے۔ ابتلا بھی خود عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اہل لغت والوں نے امتحان کیا ہے، لیکن یہاں الگ ابتلا کی معنی الگ ہونی چاہیے تھی میرے حساب سے، لیکن پتہ نہیں ترجمہ کرنے والوں کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے ابتلا کا ترجمہ بھی امتحان کر دیا، جبکہ امتحان خود آلریڈی عربی کا لفظ ہے۔ یہاں پر میری ایک تحقیق نظر سے گزری ہے اہل لغت میں، اور میں نے کچھ کتابیں پڑھ کے اپنے مقالے میں اس چیز کو لکھا ہے کہ امتحان اس کو کہتے ہیں جس کا شیڈول معین ہو، مقرر ہو۔ امتحان میں سینٹرز پہلے بنائے جاتے ہیں، آنسر کاپیز کی تیاری ہوتی ہے، کوسچن پیپرز بنائے جاتے ہیں، سینٹر میں انویجیلیشن اسٹاف مقرر کیا جاتا ہے، ایکسٹرنل سپریڈنٹ مقرر کیا جاتا ہے، سب چیزیں مقرر کر کے پھر جس سینٹر پہ امتحان دیا جائے اسے امتحان کہتے ہیں، اور جس کو اچانک کسی امتحان میں مبتلا کیا جائے اسے ابتلا کہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے واضح ہیں۔ اب میرے محترم، امتحان تو سب نبیوں نے دیا ہے۔ امتحان آدم نے بھی دیا ہے، نوح نے بھی دیا ہے، ابراہیم نے بھی دیا ہے، یونس نے بھی دیا ہے، سب نبیوں نے دیا ہے۔ لیکن امتحان کی منزل سے گزرتے وقت ہر نبی نے اللہ کو پکارا ہے کہ مالک اب ہم پر رحم فرما، ہماری وسعت نہیں کہ یہ امتحان دے سکے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی
جب دیکھتے ہیں تو وطن چھوڑنے سے لے کر شہادتوں کے قائم ہونے تک ہر امتحان سخت ہے. جہاں نبی گھبرا گئے وہاں حسین علیہ السلام کے ہر امتحان کی منزل میں یہی کلمات ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. تو پھر اللہ نے کسی نبی کو ایسے نہیں کہا جیسے حسین کو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اب لوٹ آ، ہم تم سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہے. درود پڑھے بابا سے درود. اب میرے پاس ایک دو سیمپل ہیں امتحان کے اور بڑی تیزی سے گزر کر میں منزل تک پہنچوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب امتحان کی منزل سے گزرے تو خدا کو پکار کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے خالق اگر تم نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو گئے. دوسری منزل بھی تیزی سے گزر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب امتحان میں سختی دیکھی اور دشمنوں کے مظالم دیکھے. یہاں پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نوح پیغمبر جب دین خدا کی تبلیغ کے لیے چوک پر کھڑے ہو جاتے تھے تو قوم اتنی اچھی ملی تھی کوئی کو پتھر مارتی تھی. شام کو پتھروں کے ڈھیر میں غروب ہو جاتا تھا، ان کا جسم غائب ہو جاتا تھا. جبریل و میکائیل آتے تھے اس کے جسم سے پروں سے اس کے جسم سے پتھر ہٹاتے تھے. پھر ان کے زخموں کو دیکھ کر اپنے پر نبی کے جسم پر مس کرتے تھے تو نبی کو مرگ کی شفا ملتی تھی. شاید میں سمجھا نہیں سکا یا آپ میرے اس نقطے کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں. تو جو ملائکہ نبی کے مرد کے حکیم بن کر آتے ہیں اور نبی کو نبی کے مرد کی شفا دیتے ہیں وہی ملائکہ جب خود مریض ہوتے ہیں تو حسین کے دروازے پر شفا دینے آتے ہیں. درود پڑھیں بابا نے بلند محمد والے. پڑھ رہا تھا میرے پاس ہے گاڑی میں. آپ نے تو یہی سنا ہے میں صرف فطرس کو شفا دی امام حسین علیہ السلام نے، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ 3 فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام نے آتے ہی شفا دی ہے، جس میں سلسائیل بھی ہے، دردائیل بھی ہے اور فطرس بھی ہے. یہاں پر ایک اور بھی نکتہ ہے میرے پاس. ہر ایک کی کسی کوئی اختیار ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر اپنے اختیارات ضلع میں چلائے گا، کمشنر ڈویژن میں چلائے گا. چیف سیکریٹری کے اختیارات پورے ضلع میں چلیں گے. ڈپٹی کمشنر اگر کہے کہ میں چیف سیکریٹری کی اختیارات استعمال کروں تو یہ ناممکن ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو حسین کے دروازے پر کیوں بھیجا یہ ایک سوال ہے. مالک نے یہ جانا کہ ممکن ہے کہ دنیا والے یہ سمجھیں کہ حسین صرف فرش والوں کو شفا دے سکتا ہے تو پہلے ہی دن عرش والوں کو بھیج کر انہیں شفا دلوا کر میں نے دنیا کو بتایا کہ حسین کا اختیار عرش پر بھی ہے اور عرش پر بھی ہے.
صرف حسین کے واسطے سے اللہ نے اس کو 16,000 کے عوض 32,000 پر عطا کیے اور کہا اڑتا جا اور دنیا کو بتا دے کہ میں حسین کا شکایا ہوں۔ فطرس کا تو آپ کو پتا ہی ہے، اس نے پہلے تو کہا تھا کہ اگر اللہ کی یہ کائنات ہے تو میں تو 10 منٹ میں کائنات گھوم سکتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تو 10 منٹ میں گھوم سکتا ہے تو میں 100 فرشتوں کی طاقت تجھے دیتا ہوں، پھر گھوم کے بتا کہ میری طاقت کہاں تک ہے اور میری بادشاہی کہاں تک ہے۔ 100 فرشتوں کی طاقت لے کر جب اڑنے لگا اور 100 برس تک اڑا، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ نفس اڑنے کے باوجود بھی کہا ابھی تو میں شہپور کی سرحد سے نہیں نکل سکا۔ اس بادشاہ کی تو بڑی بادشاہی ہے۔ پھر پروکار چل گیا، معطوب ہو گیا، ایسی گھاٹی میں الٹا لٹکایا گیا اس کو، اور 3 شعبان 5 ہجری کو ملائکہ کے قبائل کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ رسول کو حسین جیسے امام کے آمد کی مبارک دو۔ اور قبائل کی جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی ہے ملائکہ کے قبائل کی کہ کم از کم 8 لاکھ ملائک ایک قبیلے میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بہار کے الفاظ ہیں، ماشاءاللہ آپ کے 10-8 بچے چل رہے ہیں تو ان کی آوازیں ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، 2-4 بچے پیچھے بولتے ہیں ان کی آواز بھی ہم تک آتی ہے، تو 8 لاکھ فرشتوں کے پروں کی آواز بھی جہاں تک گونجی ہوگی۔ تو اسی فطرس نے بول کر کہا جبریل آج اللہ کا فرش ملائکہ سے خالی ہو رہا ہے یا قیامت آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا نہ قیامت آ رہی ہے نہ اللہ کا فرش ملائکہ سے خالی ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں زمین پر رسول کو مبارک دینے کے لیے کہ زہرا کے گھر میں حسین آیا ہے، کہا اس حسین کا واسطہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ جب اس کو اپنی پشت پر بٹھایا اور رسول کے سامنے آئے، یہ واقعہ تو آپ کو ضرور سنا ہوا ہوگا اور سنا ہے، جب ملائکہ کو انعام و اکرام ملنے شروع ہو گئے تو فطرس سے پوچھا کہ اب تجھے کیا انعام چاہیے؟ کہا اڑنے کے قابل نہیں، پروبال ہے نہیں، دینا چاہتے ہو تو وہ دو کہ اڑنے کے قابل ہو جاؤں۔ میں نے 2 روایات پڑھی ہیں، ایک روایت پڑھی ہے کہ حسین کے کہوارے سے بچ کیا گیا فطرس کو، دوسری روایت پڑھی ہے کہ وہ کپڑا جس سے بچے کو باندھا جاتا ہے وہ کپڑا فطرس کے جسم سے بچ گیا۔ دونوں میں سے جو بھی دنیا مانے، ماننا پڑے گا کہ حسین کے جسم سے جو جھولا حسین سے نسبت لے لے وہ بھی شفا دے سکتا ہے، اور حسین کے جسم سے جو کپڑا بس ہو جائے وہ بھی شفا دے سکتا ہے۔ اور شفا کے بعد اس نے بھی کمال کر دیا، وہی الفاظ جس پر سزا پائی تھی پھر دوہرایا، من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ فرشتوں نے کہا یہی وہی الفاظ ہیں، پھر عذاب میں نہ جائے، کہا نہیں آؤں گا، پہلے میرے پاس وسیلہ نہیں تھا، اب دنیا کو بتاتا ہوں انا عتیق الحسین، میرے پاس حسین جیسا وسیلہ ہے۔ اب وسیلہ مل گیا اس کو حسین۔ آج تک دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ تم مانو یا نہ مانو، جس جھوٹے کی نسبت حسین سے ہو جائے، کیونکہ نسبت سے عزتیں ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نے پڑھی کہ حضور ختمی مرتبت کے پاس ایک صحابی
खजूर का टोकरा लेकर आया, तो कहा या रसूल अल्लाह ये मेरे बाप का सदका है, आपके लिए लाया हूँ। तो हुजूर ने सहाबा कराम से कहा इसको उठाओ और मेरे दोस्तों में बांट दो, क्योंकि सदका अहले बैत पर हराम है। यहाँ तक तो मैंने पढ़ा है कि हुजूर ने 3 मरतबा उससे पूछा ये बताओ सदका है या हदिया? उसने कहा हुजूर सदका। तो कहा ले जाओ इसको मेरे सहाबा में बांट दो, इन्ना सदका तो अलैना हराम, सदका हम पर हराम है, खाओ मौज करो। अगर वही टोकरा उसी बात से आया हुआ होता, लाने वाला भी वही रसूल का सहाबी होगा, अगर ये कहता कि हम हुजूर ये हमारा हदिया है आपके लिए, तो फिर सहाबा के लिए हराम हो जाता, अहले बैत के लिए हलाल हो जाता। चीज वही निस्बत से हलाल हो गई, निस्बत से हराम हो गई। मानते हैं कि कपड़े का चूमना बिद्दत है, मानते हैं कि लकड़ी को बोसा देना बिद्दत है, लेकिन जब उसकी निस्बत अब्बास के अलम से हो जाए फिर बिद्दत नहीं है, इबादत हो जाती है। यही कपड़ा अगर कुरान के ऊपर हो बतौर खिलाफ तो आप हजारों बोसे देते हैं, क्योंकि ये निस्बत से हलाल होती है, निस्बत से हलाल। तो मैं हुजूर इम्तिहान का जिक्र कर रहा था और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किसी इम्तिहान में मुब्तला हुए, तफसील में जाना नहीं चाहता, तस्बीह पर ही इम्तिहान ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 रोज शिकने माखी में रहे और अल्लाह ने मछली को कहा कि मेरी हुज्जत तेरे शिकने में आ रही है, इसके बाद को भी तकलीफ हुई तो फिर मुझे भी जानना, मैं भी अल्लाह हूं। अब आप अंदाजा लगाएं कि 40 दिन मछली के पेट में रहे, तस्बीह पड़ी, बाहर निकले, इम्तिहान की मंजिल से गुजर गए। अब मैं अपने मखसूस मौजू की तरफ आ गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुए हैं 3 इम्तिहान, माल का, जान का, औलाद का। तफसीर मकबूल में अल्लामा मकबूल साहब कहते हैं कि ये अल्लाह का इतना मालदार नबी था, इसके इतने ढेर और जानवर थे कि उनके गले में जो पट्टे थे वो भी सोने के थे। और अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि एक नौजवान की सूरत में चला जा और इसके सामने मेरा जिक्र कर, फिर देख ये मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। और जिब्रील ने आकर हजरत इब्राहीम के सामने खुदा का जिक्र शुरू कर दिया। सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह, जिक्र में इतना असर था कि रेत के जर्रे भी चमकने लगे। और इब्राहीम ने कहा ए नौजवान ये फिर जिक्र सुना, फिर जिक्र सुना। तो हजरत जिब्रील ने कहा अब माल चाहिए, बगैर पैसों के जिक्र नहीं होगा। कहा ये पूरे जानवर मेरे हैं, आधा तू ले जा, आधा मेरे लिए रख। फिर जिक्र सुनाया, फिर और भी आधा दे दिया, फिर जिक्र सुनाया। जब जिक्र बंद किया कहा ठहरो, मेरे घर में अनाज रखा है वो ला कर देता हूँ, अपने रब का जिक्र सुनता हूँ। जब अनाज भी खत्म कर दिया, ये मुफस्सिरीन के अल्फाज हैं, कहा ऐसा कर मेरी है मेरे रब से मोहब्बत। अब भाईजान कितना अच्छा शेर पढ़ रहे थे तो आप बार बार कर रहे थे ये फिर पढ़े, क्योंकि जिस जिक्र से मोहब्बत होती है वो बार बार सुनने को दिल करता है। कहा मेरे जिस्म के आइज़ा काटता जा,
اپنی صورت اختیار کر کے کہا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں، روح تبدیل کر کے آیا تھا، دیکھوں کہ مال کے امتحان میں مال دیتے ہو یا کنجوسی کرتے ہو۔ سوال پھر امتحان لیا اس کی جان کا، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا آگ کا بڑا باڑا جلایا گیا، کتنی تپش تھی اس میں کہ عرش تک آسمان تک پرندوں کو آگ کا اثر محسوس ہونے لگا، پوری دنیا پریشان ہے، مطمئن ہے تو حضرت ابراہیم۔ اللہ کی محبت اتنی رچی ہے اس دل میں۔ غور فرمائیں گے تو میں آپ کو نکتا کہوں گا۔ اب جب بن جدید بن گئی اور اس کو پکڑ کر بن جدید میں گھما کر آڑا میں پھینکا گیا، فرشتوں سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا، کہا اللہ سے مالک یہ نہیں کی تو تیرا نام لینے والا ہے، اگر یہ بھی جل گیا تو تیرا نام کون ہے؟ تو اللہ نے کہا جبریل تو کیا چاہتا ہے؟ مالک میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا چلے جا، اگر یہ تم سے مدد مانگ لے تو کر لینا۔ تو یہاں تک الفاظ آئے، جبریل آیا، کہا ابراہیم بچاؤں؟ کاہے سے بچائے گا؟ آگ سے تو بچائے گا؟ ہاں، کہا جس کی محبت میں جا رہا ہوں وہ نہیں دیکھ رہا، تم سے کہہ دوں۔ اب جب اس کی محبت کا ذکر آیا تو پھر اس نے کہا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ تجھے جلانے کی طاقت میں نے دی ہے، اگر میرے نبی کے بعد کو بھی تکلیف ہوئی تیری جلانے کی صلاحیت ختم کر دوں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم مطمئن نظر آئے۔ مال کا امتحان لیا تو مال بھی بچ گیا، جان کا امتحان لیا جان بھی بچ گئی، اب آ گئی اولاد کے امتحان کی باری۔ اس کے لیے قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے مجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا یاد ہے آپ کا؟ بیٹا بھی بڑے جیدار بیٹا تھا، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو کچھ ہوا ہے کر دے، تو دیکھے گا میں صبر کروں گا۔ خطیب اکبر علامہ مرزا محمد اطہر مرحوم خدا ان کے درجات بلند فرمائے، انڈیا کے خطیب اکبر تھے، ان کا ایک جملہ ہے اگر آپ تک پہنچ جائے تو، یہ تربیت کی ابراہیم کی، کہا بابا اگر امتحان ہے مصیبت ہے تو صبر کروں گا۔ اور وہ ہجرت کی شد تربیت تھی ابی طالب کی کہ رسول نے کہا کون ہے میرے بستر پر سو جائے، آج میرا بستر نیند کا نہیں موت کا ہے، تو علی مولا نے کہا اگر میں سو جاؤں تو آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہاں بچ جاؤں گا۔ اطمینان سے سو گئے اور سو کر پہلے شکر کا سجدہ کیا، مولا آپ کا شکر ہے کہ آج علی کی جان محمد کے کام آ رہی ہے۔ صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے، شکر نعمت پر کیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ ابراہیم کی تربیت ہے کہ موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کرتا ہے، یہ ابو طالب کی تربیت ہے کہ موت کو نعمت سمجھ کر شکر کرتا ہے۔
वाक़यात मेरे पर सुन रहा था। मौलाना सोलंकी साहब भी कुछ हिजरत के वाक़यात पढ़ रहे थे और आपकी समातों को देखकर मैंने भी कहा कि अगर आपकी समात का मयार ये है तो फिर मैं भी एक जुमला कह दूं। ये मौलाना तो कह रहे थे कद छोटा था, रसूल का कद बड़ा था, चादर का कमाल था, एक पहने तो पूरी, पांच पहने तो पूरी। किबला नबी साहब ये फरमाया करते थे कि रसूल ने कहा या अली आज हम तुमको हम बनाएंगे, हम तुम बन के निकलेंगे। दुनिया हैरान हुई, हम कैसे बनेंगे, तुम कैसे बनेंगे। रसूल ने अपनी चादर कांधे से हटाई, अली के ऊपर डाल दी, अली की चादर हटा के अपने कांधे पे डाली। मैं चाहूं तो दुनिया को अली लगूं और अली के ऊपर अपनी चादर डाल के अली को शबी बना के दुनिया को बताया, लोगों चादर डालकर शबी बनाना ये बिद्दत नहीं, ये मोहम्मद की सुन्नत है। तो हमारे सिंध के बड़े शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ बिडाई, उसके शेर को जिस माना में आप ढालेंगे वहां फिट हो जाएगा। तो चलो आप माशाअल्लाह सिंधी तो समझते होंगे, तो अगर कहीं दुश्वारी हो गई तो मैं उसका तर्जुमा भी कर दूंगा। शाह लतीफ का एक शेर है, वो दरअसल मेरे ख्याल में वो है तो मशी के मुताबिक। ये जो मुमनीन मशी करते हैं करबला से, नजफ से करबला जाते हैं, असल में वो शेर उसके लिए है, लेकिन अदीब दानिशवरों ने उसको किसी और मामा में डाल दिया। अब शेर पढ़ता हूँ फिर पता चलेगा। लतीफ सरकार कहते हैं पुनल की बोल लाए आओ पेरे बंधु कल्यास, पेरन बंधु छने दिनों तक गोडन साथ के संन्यास। हे साईं रोज ॾिसंदो आहे माज़ूरा मौला जे इश्क में रोज़ अचे थो, ये इश्क में थो अचे, तॾहिं लतीफ़ चयो आहे गोॾनि सां के संन्यास, गोॾनि ॾिसण छॾे ॾिनो त चेन भर करंदास, चेन जुड़ण छॾे ॾिनो त सीने सां सुरंदास, सीने जुड़ण छॾे ॾिनो त हथनि सां हलंदास, हथनि हलण छॾे ॾिनो त अखियुनि सां ईंदास। वो मतले वालो शेर होता, मतले वाला शेर ये है मिलन दो त मिलन द्यास न त घोरी जान जतन। अरे शेर मशीयत है तो मौला हुसैन के इश्क में जितनी भी मुसीबतें आए कर लूंगा। और देखा है हमने कितने मालूम व्हीलचेयर को भी छोड़ देते हैं, मौला के इश्क में चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ जैसे लतीफ शायरी का बादशाह है, वैसे खिताबत का लतीफ नजर हुसैन ने दी है। अगर आपने इस जुमले पर गौर नहीं किया तो मुझे कल्याणों तक दर्द और दुख होगा। जिब्रील को कहा जाओ देखो भाई पे भाई कैसे कुर्बान हो रहा। जिब्रील ने आकर चादर हटाई, देखा ये तो वही नूर है जो एक नूर के हिस्से थे और सोया ऐसे है इत्मीनान से। वो तो आप सुन चुके हैं। अल्लाह से कहा मालिक मैंने ऐसा खालिस सोना कभी नहीं देखा। अब ये आपके सर से गुजर गया। अल्लाह ने कहा चेक कर लो, अगर खालिस है तो हम खरीदार भी हैं। और जिब्रील इस बात का ख्याल रखना कि हम कभी बाजार गए नहीं, खरीद और फरोख्त के जो उसूल और दाम है हम वाकिफ नहीं। तेरी जिम्मेदारी है चेक कर ले, अगर खालिस माल है तो हम खरीदार हैं। दोबारा चेक किया, कहा मालिक ऐसा खालिस सोना मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह ने कहा बात कर, अगर बेचना चाहता है तो हम खरीदार भी हैं। अब लेडी साहब का वो अंदाज में कहां से रहूं, तो चादर को हटाकर कहा सोने वाले सोना बेचोगे। तो सोने वाले ने कहा पहले ये बता खरीदार कौन है।
ذبح کر رہا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ کہا جو آپ کی مرضی وہ کر لیں، آپ مجھے صابر یہاں سے چھوڑا دیں۔ اور بیٹے کو لے کر نکلے۔ جب بھی امتحان کی منزل ہوتی ہے، شیطان مجاہد کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بات کر دی، مجاہد کو شیطان ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہٹتا وہ نہیں جو شیطان سے دور ہوتا ہے، جس کا رابطہ محبوب سے ہوتا ہے۔ اب پہلے جب حضرت اسماعیل نکلے ہیں تو شیطان نے اس کو روکا ہے، کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ کہا امتحان کے لیے قربان ہونے جا رہا ہوں۔ کس نے کہا ہے امتحان ہے؟ بابا کہہ رہے ہیں۔ بابا ضعیف ہو چکے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو حضرت اسماعیل نے پتھر اٹھایا اور اس کے کمر میں دے پھینکا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ کو پتا ہے اس تسبیح سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بھاگا اور پشت پیچھے سر الٹا کر کے پوچھنے لگا، تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا تیری صفت نے بتایا، کیونکہ نبی ہے معصوم، تم نے اس کے دماغ پر تہمت لگائی، جو معصوم کی دماغ پر تہمت لگائے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ نبی تو میری جان میں نہیں پڑتا، جاؤں اس کی ماں کو راستے سے ہٹاؤں۔ اور دستک دی، حضرت حاجرہ نے پوچھا کون؟ کہا بزرگ۔ ہاں بزرگ، کیا کہا؟ کیا کام ہے؟ بی بی جلدی کر، چادر پہن، باہر نکل۔ کیا ہوا؟ تیرے بیٹے کو نبی قربان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ بی بی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو مجھے قربان ہونے دے۔ بی بی نہیں، صحیح بی بی اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ بی بی نے بھی پتھر اٹھایا، اس کے سینے میں دے مارا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو مڑ کر اس سے بھی پوچھا بی بی تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا تیری دو صفتوں نے بتایا، پہلے میں ہوں نبی کا حرم، تم نے کہا چادر پہن باہر نکل، پھر کہا نبی کا دماغ ٹھیک نہیں۔ ارے جو نبی کے دماغ پر تہمت دے اور نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ درود دعوت بلند پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہاں تو اور بھی لطیف نکتہ ہے، اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو درود پڑھیں دعوت بلند محمد و آل محمد۔ لطیف نکتہ ہے، میری طرف دیکھیں۔ یہ کون تھی جس نے شیطان کو پہچان لیا؟ ذرا مجھ سے تعامل کریں، بات کریں، کون تھی؟ حضرت بولو، جب تک سارے نہیں بولے گی میں آگے بھی نہیں بڑھوں گا۔ حضرت حاجرہ، یہ کس کی بیوی ہے؟ نبی کی۔ کون سے نبی کی؟ ابراہیم نبی کی۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہر نبی کی بیوی شیطان کو پہچان لیتی ہے؟ اللہ کیا کہنا ہے؟ کہاں جاؤں گا؟ کیا ہر نبی کی بیوی شیطان کو پہچان لیتی ہے؟ اگر ہر بیوی میں یہ صلاحیت ہوتی تو نوح کی بیوی نے کیوں نہیں پہچانا؟ لوط کی بیوی نے کیوں نہیں پہچانا؟ اس نے پہچانا۔ کیوں اس نے پہچانا؟ کہ اس کے شک میں اللہ نے اسماعیل جیسا معصوم رہا ہے، جس نبی
اسماعیل کو لے آئے قربانی کی جگہ. یہ آپ کو پتا ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کی ٹانگوں کو مضبوطی سے باندھا کہ اگر یہ تڑپے تو میں دیکھ نہ سکوں گا. چھری گلے پہ رکھی. اللہ نے جبریل کو کہا تو لے کر چلا جا, میرے نبی کو بچا. سارے قصے کو میں نے چھوڑ دیا. جب پٹی اتاری تو دیکھا اسماعیل بچا ہوا ہے. اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ ابراہیم دیکھ لی ہم نے تمہارے امتحان اور محبت کو عظیم قربانی میں تبدیل کرتے ہیں. پھر دیکھنا تیرے اسماعیل سے کروڑ مرتبہ خوبصورت علی اکبر کو ہاتھوں پہ لے کر کہیں گے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. میرا بیان اس موقع پر ختم ہوا. میرے استاد مرحوم یہ جملہ پڑھتے تھے کہ کروڑ اسماعیل کربلا منا کے میدان میں قربان ہو جائیں, ایک طرف کربلا میں علی اکبر کا کرم ریت پر تڑپنا, ایک طرف. دوسرا جملہ وہ پڑھا کرتے تھے کروڑوں اکبر کربلا کی ریت پر تڑپے, ایک طرف زہرا کی بیٹی کی چادر کا اترنا, ایک طرف. کتنی پیاری تھی چادر زہرا کی بیٹی کو. جب لوٹنے آیا لوٹنے والا, بی بی اپنی طرف کھینچ رہی تھی, وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا, لوٹ بھی رہا تھا, رو بھی رہا تھا. تو کسی صحابی سپاہی نے پوچھا یا لوٹنا یا رونا؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ بی بی اس قابل نہیں جو ظلم کر رہا, اور لوٹتا اس لیے ہوں کہ میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب اس نے چادر لوٹی تو میں اس کے پیچھے گیا کہ کہاں جاتا ہے. چلتے چلتے لشکروں کی بھیڑ سے راستے مڑ مڑ کر نہر فرات پر پہنچا, جہاں عباس کے لاشیں کے کٹے ہوئے بازوؤں سے پڑی تھی. یہ چادر اس نے لوٹی ہوئی عباس کے سینے پر پھینک دی اور کہا عباس یہ وہی چادر ہے نا جس کے پردوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی, وہ میں لوٹ کر آیا ہوں. اور ایک بے بازو لاش بلند ہوئی اور کہا مولا آج بھی اگر حیاتی ہوگی کس کی طاقت ہوتی کہ زہرا کی بیٹی کی چادر لوٹ. اجر کو اللہ. ایک جملہ اور آپ کی رحمت ختم. اور یہ مسائل ہو چکے ہیں, پہلے میں تبرک 2 جملے پڑھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا. جب علی اکبر نے اتنے جہاد لیا تو امام نے کہا جا پہلے بیویوں سے رخصت ہو گیا تھا. اب یہ تفصیلی مسائل ہے, میں جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں 2 جملوں میں بند کرتا ہوں. جب بیویوں سے رخصت ہوئے اور ماں نے وہ جوڑا پہنایا جو اس کی شادی کے لیے بنوایا تھا, گھوڑے پر سوار ہوئے تو بیویوں نے ماتم کا حلقہ باندھا. کوئی بیوی اس کا گلے کا بوسہ لے رہی ہے, کوئی سر کا بوسہ لے رہی ہے, کوئی پاؤں کا بوسہ لے رہی ہے. پاؤں کے بوسے کی طرف نظر کی, دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے, وہ قدموں پہ سر رکھے ہوئے ہے. تو حضرت نے کہا بہن سکینہ تو میرے گلے کا بوسہ دیتی, تو میرے سر کا بوسہ دیتی, تو میرے پاؤں کو کیوں چوم رہی ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے میرا قد چھوٹا ہے, بیویوں کے قد دراز ہیں, اگر گستاخی نہ ہو تو 1 منٹ گھوڑے سے اتر کر آ جائیں, تنہائی میں خیمے میں چلے, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں.
اکبر اس چادر پر سو گئے اور بی بی نے اس کے پہران کے بٹن کھولے، 3 بوسے سینے پر دیے تو حضرت سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بہن تم اکیلی ہے، بوسے 3 دیتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا ایک بوسا اس کی طرف سے دیتی ہوں جو مدینے میں تیرے انتظار میں ہے کہ اکبر کب لینے آئیں گے، ایک بوسا اس کی طرف سے جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، ایک بوسا اپنی طرف سے۔ بس جب تمام روشنی ہو چکی میدان میں پہنچے، برچھی لگی، جیپ سے زمین پر آئے، بابا کو پکارا، مولا پہنچے، پہنچ کر علی اکبر کو اٹھایا، اٹھا کر جھولی میں رکھا، کہا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ کہا بابا اگر صغرا سے ملاقات ہو جائے۔ امام نے 2 انگلیاں بلند کی، صغرا کو مدینے میں ملایا۔ اب امام نے یا علی مدد کر کے لاش اٹھایا، ضعیف باپ سے جوان بیٹے کی لاش اٹھتی نہیں تو کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے۔ کہا بابا میں آپ کو سینہ دکھانا نہیں چاہتا۔ امام نے کہا دکھا دے سینہ، نہ تو اسماعیل ہے نہ میں ابراہیم ہوں، دکھا دے سے سینہ۔ جب سینے سے ہاتھ ہٹایا دیکھا 3 پھن والی برچی ہے، وہ جگر میں پھنسی ہوئی ہے، وہ اندر ٹوٹ چکی ہے۔ تو امام نے سوچا پہلے یہ برچی نکالوں پھر علی اکبر کے لاشے کو لے جاؤں۔ کربلا کی ریت پر سلایا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، گھٹنا علی اکبر کے سینے پہ رکھ کے برچی پہ ہاتھ ڈال کر زیدی صاحب نے لکھا یا علی مدد کہا، برچی کو نکالنے کی کوشش کی، برچی کا پھن پھٹا ہوا تھا، وہ دل میں پھنسی ہوئی تھی۔ علی اکبر کا دل ہلا، پھر علی اکبر کا لاشا ہلا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کہا حسین اکبر میں آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، ایسے برچی نہ کھینچنا، میں آتی ہوں دونوں کٹھے کھینچتے ہیں۔ مظلوم کربلا کی آواز آئی زینب تو باہر لانا، ارے تیری چادر پر سے لاکھوں اکبر قربان کرو۔ علی جناب اللہ بابا علامہ ڈاکٹر غلام حیدر حدیث صاحب حدیث خلاف فرما رہے تھے۔ نبی السلام کی مرتبہ سے معظم جناب عباس حضرت شاہ سے کہ وہ تشریف لائے اور ہدیہ سلام پیش فرمائے۔ بابا جی بلند